مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے منت سے نظر سے تقدیر نہیں ٹلتی ہے, اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کنجوس کی جیب سے اللہ پیسہ نکلوا دیتا ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اس زمانے کے جو کنجوس ہے نا, آپ نے لفظ سنا ہے ماں کنجوس؟ یہ کراچی کی ایک تھوڑی سی ایبیوزو لینگویج ہے. کنجوس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. وہ یہ ہے کہ مر رہے ہوتے ہیں منت میں, پیسوں کی منت پھر بھی نہیں مانتے. 2 رکعت پڑھ لوں گا اللہ میں, 4 روزے رکھ لوں گا میں نے اب دیکھا, اب جو منت کے کیس آ رہے ہیں نا, مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی, میری والدہ بیمار تھی, وہ ٹھیک ہو جائیں تو میں 2 روزے رکھوں گا. میں نے منت مانی تھی کہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا تو میں 4 نفل پڑھوں گا. اچھی بات ہے. تو وہ اب کوئی مثال سامنے نہیں آ رہی کہ اتنے پیسے صدقہ کروں گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ منت کے ذریعے اللہ کنجوسوں کا پیسہ نکلوا دیتے ہیں, اس بہانے صدقہ ہو جاتا ہے. لیکن اس زمانے کے کنجوس اگر ہمارے پیغمبر دیکھ لیتے تو فرماتے کہ اس زمانے میں بیمار ہو کر بھی کنجوسوں کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا. خیر, تو سب سے بڑی ناشا وہ کیڑی دیکھ کی میں مثال دے رہا تھا. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے تو کبھی زندگی میں اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلا. تو لوگوں نے کہا یار اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا, تو منت مان لے کہ جیسے ہی مجھے اللہ نے بچا لیا میں انشاءاللہ 2 دیگیں اللہ کی راہ میں غریبوں کو صدقہ کر کے کھلاؤں گا. کیا کروں گا میں؟ 2 دیگیں چاول کی پکا کے غریبوں کو کھلاؤں گا. کنجوس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. جب دیکھ لیا کہ یار یہ تو آخری سانسیں چل رہی ہیں اب تو گیا, کمبخت نے بڑی آخری سانسوں میں پھر منت, جیسے فرعون آخری ٹائم پہ ایمان لایا ہے نا, تو آخری سانس میں اس نے منت مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اس دریا سے نکال دیا تو 2 دیگیں میں تیرے راہ میں صدقہ کروں گا. ایک دم ایک لہر آئی اور اٹھا کے اس کو بولو باہر. بڑا بے غیرت آدمی تھا. جیسے ہی باہر آیا کہتا ہے کیڑی دیکھ. کیا کہتا ہے یہاں سے, اس لطیفے سے مجھے یہ پنجابی کا جو کیڑا لفظ ہے نا یہ بڑا اچھا لگا ہے, یاد کیڑی دیکھ. ایک دم ایک لہر آئی واپس اندر, تو دیکھ بھول گیا واپس جا. جیسے ایک ڈبکی لگی ہے کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا کڑوے چاول. اے اللہ تو ڈیٹیل تو بیان کرنے دے کم از کم. میں تو تفصیل پوچھنا چاہ رہا تھا کہ زردے کی دیکھ یا بریانی کی دیکھ. تو اب جمشید نے مصیبت کے وقت آپ کو پیسے دیے تو ناشکری کے بہت سارے میں نے درجات بتائے. سب سے سپرلیٹو ڈگری ناشکری کی کیا ہے؟ جمشید آیا مجبور ہے, اس نے کہا 1,00,000 نہیں دے گا تو 80,000 تو دے ہی دے گا, 50,000 تو دے ہی دے گا, نہیں تو تسلی کے 2 جملے بول دے گا. آپ نے کیا بولا؟ کیڑا جمشید. کون ہے بھائی تو؟ وہ کہہ رہے ہیں میں وہی جمشید ہوں. بھائی میں جانتا ہوں جمشید نام کا کوئی آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں, تو غفار بھائی ہے, تو ستار بھائی ہے, دفاع یہاں سے. اس سے بڑی ناشکری کوئی ہو سکتی ہے؟ اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. ماں باپ کے احسانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک اسٹیج پہ آ کے آپ نے ابا کا انکار کر دیا, آپ میرا باپ ہو ہی نہیں. باپ کے دل پہ آ رہے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ یہ ناشکری. یا ماں کا انکار کر دیا, آپ میری ماں ہو ہی نہیں. عورت پہ شوہر نے احسانات کیے, گھر میں رکھا اس کو, ساری زندگی اس کو شیلٹر دیا, اس کے بچوں کو پالا, اور ایک دن عورت کہتی ہے آپ تو میرے شوہر ہو ہی نہیں. یہ تو نادرہ میں غلط نام پڑ گیا ہے, نکل یہاں سے پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا ہے. بعض شرارتی عورتیں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, پوری زندگی شوہر کو نچوڑا اور آخر میں گھر بھی اپنے. میرے پاس کیس آئے ہیں ایسے, میں ہوائی باتیں نہیں کرتا. ہمارے سوسائٹی میں الحمدللہ عورتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں, میجورٹی ایسی نہیں ہوتی الحمدللہ, وفا کرتی ہیں. لیکن ایسے بھی کیسز ہیں کہ پورا نچوڑا شوہر کو اور پھر محبت سے گھر بھی اپنے نام کرا لیا. میاں نے کہا چلو یار تمہارے نام. جس دن میاں نے بیوی کے نام گھر کرایا, بیگم صاحبہ نے اپنی آنکھیں یہاں رکھ لی اور پھر یہی کہہ دیا کیڑا جمشید. وہ روڈ پہ پھیل رہا ہے, اس کو بھی گھر سے نکال دیا. تو اور یہ جو عدالتی کھلے چل رہے ہیں میں تو یہ بہت ہو رہا ہے. عدالتی کھلے جو چل رہے ہیں نا, حرام کاری کے اڈے, حرام کاری کے جو اڈے عدالتوں نے کھول دیے ہیں, زنا کے اڈے الحمدللہ ہماری عدالتوں میں کھل چکے ہیں. پہلے بہت سارے گندے کام ہو رہے تھے, کام انہوں نے یہ بھی کھول دیا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. میاں بیوی اور گرل فرینڈ بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے, بیوی بھی جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے, تو کوئی فرق, کوئی بڑا یعنی بنیادی فرق ختم ہو گیا نا میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں. تو اس میں اب یہ کیسز آ رہے ہیں. ادھر شادی کی جمشید سے مہر رکھوا لیا 10 لاکھ روپے. جمشید نے محبت میں آ کے مہر رکھ دیا. جیسے ہی مہر ملائے کھلا کیا, کھلا کا وہ مہر بھی دائیں بائیں کر دیا. اچھا ایک آدھ بچہ پیدا کروا لیا جمشید سے. اب ایک آدھ بچہ جب ہوا ہے تو ساری زندگی بچے کا نان نفقہ اور بچے کی دودھ پلائی کے پیسے وہاں سے ملنا شروع ہوئے. کھلا لیا, غفار سے شادی کی.
غفار سے بھی ایک بچہ ڈاؤن لوڈ کروایا, اس کے بعد نان نفقہ وہاں سے باندھا, وسیم سے شادی کی. یہ مشاہدے پر مبنی واقعہ سنا رہا ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں. عورت دولت مند ہوتی چلی گئی, وہ 6 بچوں کے جو مختلف باپ ہیں نا, وہ رول رہے ہیں عدالتوں میں, سڑ رہے ہیں. سمجھا, یہ بہترین قسم کا بزنس عدالتوں نے خواتین کو خلا کے نام پہ دے دیا. خیر پھر میں ٹاپک, میں نے آپ کو بتایا تھا ٹاپک سے ہٹنے نہیں دینا مجھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو پڑھی لکھی دنیا ہے نا, جس کو ہم بہت ایجوکیٹڈ, تہذیب یافتہ اور بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں, ان میں بہت سے خدا کے وجود ہی کے منکر ہو گئے ہیں. قرآن تو بتاتا ہے کون ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, سب سے زیادہ ہم پر احسانات کس کے ہیں بتاؤ, کوئی گن سکتا ہے؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کہتے ہیں اللہ کے احسانات تم لکھنا شروع کرو. تو میں نے بیان یہاں سے میں لے کے چلا تھا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو ان کا شکر گزار نہیں پائے گا. تو دنیا میں جو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی قومیں ہیں, سب سے زیادہ ناشکری فی الحال مارکیٹ میں وہی ہیں. کیونکہ دیکھو میں نے بتایا تھا کہ شکر کا, ناشکری کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شکر جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے وجود کا انکار کر دیا جائے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے والذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی, زوجہ کی نعمت دی. تم جب پیدا ہوتے ہو اخرجکم من بطون امہاتکم, تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. وہ تمہیں سوکھا چارہ تمہارے جانوروں کو کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. فالق الحب والنوا, کیسے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت میں تبدیل کرتا ہے, گٹلی کو پھاڑتا ہے تناور درخت میں تبدیل کر کے ایک آم سے ہزاروں آم. انگور کو دیکھو, انار کو دیکھو, انظروا الی ثمرہ, ان پھلوں کے پکنے کے انداز کو دیکھو, کتنی نعمتیں. وبالنجم هم يهتدون, سمندروں میں تم ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے ہو. صحرا میں اونٹ پیدا کیا تو اس نے تمہارے لیے, ہواؤں کو مسخر کیا, سمندروں کو مسخر کیا. اللہ نعمتیں بیان کرتا رہتا ہے, انسان جوش میں آتا ہے. اور پھر ماں باپ کا سب سے بڑا احسان, وہ ماں باپ دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ نے. ماں کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی, باپ کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی. کتنے احسانات. الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین, چکھنے کے لیے, بولنے کے لیے زبان نہیں دی؟ ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایک نعمت کروڑوں روپے کی ہے, کروڑوں روپے کی. اتنی نعمتیں دی. گناہگار سے گناہگار شخص بھی ایک تھوڑی سی خیرت آتی ہے یار. وہ جب کہہ رہے 5 نمازیں پڑھ لو تو پڑھ لو یار, ہیں؟ وہ جب کہہ رہا ہے کہ وضو کر کے مسجد میں حاضری دے دیا کرو, دے دو یار. وہ کہہ رہا ہے اتنی حلال چیزیں کھا لو, سود مت کھاؤ, تو چھوڑ دو یار ایک چیز اس کے کہنے پر. جوش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس نے 4 بیویاں حلال کر دی تو زنا کے قریب مت جاؤ, تو نہیں جاؤ یار. میرے کتنے دوست ہیں, دوست سے میری مراد جو جن سے تعلق تھا, وہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کے بیان سنے نا کہ یار 4 شادیاں حلال ہیں, ہم زنا کی طرف پہنچ چکے تھے, ہم پیچھے ہٹ گئے. یار جس مذہب نے اتنی آزادی دی ہو 4 بیویاں رکھنے کی, تو کیا ضرورت ہے زنا کرنے کی یار؟ ہٹے پیچھے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, تو جس سے زنا کرنے کا ارادہ تھا اس کو نکاح کی آفر کر دی, بھائی بیوی بن کے رہو. تو انسان یہ سب غیرت میں آتا ہے, سوچتا ہے یار جب اس نے اتنے احسانات کیے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, قرآن کہتے ہیں نعمتیں لکھنا شروع کرو. سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی, قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے, خدا کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی.